تو جب ہم احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو دین کی بنیاد کن چیزوں پر ہے، ایک بڑی ایمان افروز حدیث پاک ملتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ پہلی چیز توحید و رسالت کا اقرار اور گواہی، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور آخری رسول ہے۔ اس کے بعد دین کی جو بنیادی ستون ہے وہ ہے نماز قائم کرنا، اس کے بعد زکوٰۃ ادا کرنا، روزہ رکھنا، اور پھر حج کرنا۔ تو ایام حج وہ بھی شروع ہیں۔ تو حج ایک ایسا فریضہ ہے جسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین اسلامیہ کی عمارت کے جو بنیادی 5 ستون ہیں جن پر پورے دین کی عمارت قائم اور کھڑی ہے، حج کو ان میں سے ایک قرار دیا ہے۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ حج کوئی عام آپشنل یا سلیکٹڈ چیز نہیں ہے، بلکہ یہ دین کے بنیادی 5 ستونوں میں ایک بنیادی ستون ہے۔ اس ضمن میں پہلی بات، حج کا لغوی اور شرعی معنی کیا ہے؟ حج کا لغوی معنی ہے قصد کرنا۔ کیا کرنا جی؟ قصد کرنا، ارادہ کرنا، یہ اس کا لغوی معنی ہے۔ حج کا شرعی معنی ہے بیت الحرام کی زیارت کا ارادہ کرنا، یہ اس کا شرعی معنی۔ اور حج کی جو شرعی حیثیت ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے کہ حج صاحب استطاعت پر زندگی میں ایک بار کرنا فرض ہے، یہ اس کی حیثیت ہو گئی۔ حج کے منکر کا کیا حکم ہے وہ بھی سن لیجئے۔ جو شخص فریضہ حج کا انکار کرے وہ دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، محبوب علیہ السلام ایک دن ارشاد فرمانے لگے کہ اللہ پاک نے صاحب استطاعت پر حج فرض کیا ہے۔ تو ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ افی کل عام، کیا ہر سال حج کرنا ضروری ہے؟ حضور خاموش رہے۔ دوسری بار پھر اس نے عرض کی، کیا ہر سال؟ آقا خاموش رہے۔ تیسری بار پھر اس نے عرض کی، کیا ہر سال؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا، اگر میں ہاں کہہ دوں تو اللہ ہر سال حج کو فرض قرار دے دے۔ اللہ اکبر۔ آپ اس بات کو ہضم کر گئے، لیکن میں تھوڑی جب توجہ دلاؤں گا پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس حدیث پاک میں میرے نبی کا کیسا اختیار بیان ہو رہا ہے۔ تو فرمایا اگر میں ہاں کہہ دوں تو اللہ ہر سال حج کو فرض قرار دے دے، اور پھر تم میں سے کوئی بھی اس کی استطاعت رکھ سکے نہ۔ اور فرمایا کثرت، تم سے پہلی امتیں انبیاء کرام سے کثرت سوال کی وجہ سے وہ ہلاک ہوئی، کثرت سوال کرتے پھر ان کی مخالفت کرتے، نتیجے میں ہلاک ہو جاتے۔ تو میں جو بیان کروں جتنا ہو سکے اس پہ بجا لایا کرو، اور جس سے میں روک دوں اس سے رک جایا کرو۔ اب جو لوگ کہتے ہیں کہ نبی کی حیثیت نعوذ باللہ صرف ایک پیغام بر کی ہے، پیغام لانے والے کی ہے، وہ پیغام پہنچا رہے ہیں بس۔ اب مجھے بتائیے اس حدیث صحیح سے اللہ کے نبی کا اختیار ثابت ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ اللہ کے نبی کی سچی اور پاک زبان جس کے بارے میں رب فرمائے وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، میرا نبی تو اپنی خواہش سے بولتا بھی نہیں ہے، جو وحی ہو وہی بولتا ہے۔ تو اب اللہ کا نبی بولتا وحی الہی سے ہے، اور اللہ کا نبی کیا فرما رہا ہے؟ اگر میں محمد ہر سال حج کا فرض ہونے کا اعلان کر دوں تو اللہ ہر سال حج فرض کر۔
ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں جسے اللہ نے مختار کل بنا کے مبعوث فرمایا ہے۔ جس چیز کو چاہے اللہ کے اذن و عطا سے حلال فرما دے، جس کو چاہے حرام فرما دے۔ اور اسی طرح اس پہ یہ ایک الگ عنوان ہے، وہ میرے ذہن میں ہے، اسی فہم دین کے حوالہ سے کسی دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اختیارات قرآن و سنت کی روشنی میں یہ اس سے ریلیٹ کرتا ہے، اس پہ یہ بس ایک ضمناً بات۔ اسی طرح حج کی قسمیں کتنی ہیں؟ تو حج کی بنیادی طور پر 3 قسمیں ہیں۔ کتنی قسمیں؟ 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم ہے حج کی حج افراد، حج افراد یعنی جس میں صرف حج کا احرام باندھا جاتا ہے حج کے دنوں میں اور حج کے مناسک بجا لائے جاتے ہیں، یہ حج کی پہلی قسم۔ یہ جو ہل کے رہنے والے ہیں، مکے کے رہنے والے ہیں، حرم کے رہنے والے ہیں، یہ صرف وہ کرتے ہیں۔ دوسری قسم ہے حج کی حج تمتع، پاکستان سے جانے والے عموماً وہ حج تمتع کرتے ہیں، میں نے بھی حج تمتع کیا۔ حج تمتع کہتے ہیں آپ عمرہ کا احرام باندھ کے مکہ جائیں گے اور عمرہ کریں گے، سر کے بال منڈا کے احرام کھول دیں گے، حلال ہو جائیں گے۔ اب اس کے بعد جب 8 ذوالحجہ حج کے ایام شروع ہوں گے تو اس میں حج کا احرام باندھ لیں۔ یہ حج تمتع عمومی طور پہ جو بیرون ملک سے جانے والے لوگ ہیں وہ حج تمتع ہی کرتے ہیں۔ تمتع کا معنی اور کرنے والے کو متمتع کہا جاتا ہے، فائدہ اٹھانا، تو یہ حج کے ساتھ ساتھ عمرے کا فائدہ بھی اٹھا لیتے ہیں۔ اسی طرح تیسری قسم ہے حج کی حج قران، قران کہتا ہے ملانا۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ کوئی شخص عمرہ کا احرام باندھ کے جائے، عمرہ کر لے اور پھر احرام نہ کھولے بلکہ حج کے ایام کا انتظار کرے اور احرام کی پابندیوں میں رہے۔ اور میں جب گیا تو بہت سارے لوگوں کو میں نے دیکھا جو پچھلے 15 20 دن سے احرام میں تھے، حج قران کہ عمرے کا احرام باندھ کے گئے، عمرہ کیا، پھر احرام کھولا نہیں۔ اب 15 دن ہیں، 20 دن ہیں، 30 دن ہیں، مہینہ ہے، جتنے دن بھی ہیں وہ احرام کی پابندیوں میں رہے اور ایک عشق اور محبت اور وارفتگی کی کیفیت میں رہے، گویا کوئی زرق برق لباس نہیں ہے، جسم پہ کفن اوڑا ہوا ہے۔ اور ایک حدیث میں نے پڑھی، اللہ کے نبی کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ کیڑا حج اللہ نو سب نال بہتا پیارا ہے اور کیڑے حاجی سب نالو زیادہ پیارے نے؟ حضور نے فرمایا او حاجی اللہ نو بڑے پیارے لگتے ہیں جنہ دے بال بکھرے ہون، پراگندہ سر ہون اور سفر دے باعث انہاں دے جسم تے میل کچیل آ گئی ہوئے، وہ اللہ نو سب نال بہتے پسند ہے۔ تو میں نے وہاں وہ لوگ دیکھے ان کے احرام وہ مٹی سے بہت زیادہ گرد آلود ہو چکے تھے۔ تو حضور کے بارے میں آتا ہے کہ حضور نے حج قران کیا، اور یہ حج قران یعنی عمرے کا احرام باندھنا اور پھر حج تک احرام میں رہنا اور پھر ساتھ حج کرنا، یہ سب سے افضل حج ہے، اس کا سب سے زیادہ ثواب ہے۔ تو حج کا لغوی معنی، حج کا شرعی معنی، اس کی شرعی حیثیت، حج کا منکر اور حج کی قسمیں 3: افراد، تمتع اور قران۔ اور عمومی افراد کریں گے ہل والے یا مکے والے حرم والے، اور تمتع اور قران کریں گے بیرون ملک سے جانے والے۔ اب آئیے کہ یہ قصہ محبت شروع کب ہوا؟ یہ آج کی بات نہیں، 100 سال پہلے کی بات نہیں، 200 سال پہلے کی بات نہیں، 300 سال یا 1000 سال پہلے کی بات نہیں، یہ آج سے لگ بھگ 5000 سال پہلے کی بات ہے۔ تصور کیجئے، اب ذرا امیجن کرنا ہے آپ نے، کتنے سال پہلے؟ 5000 سال پہلے کی بات۔ ویسے تو کعبۃ اللہ کی جو تاریخ ہے وہ ایک الگ عنوان ہے، حج کی تاریخ آپ کو سنانے لگا۔ 5000 سال پہلے کی بات ہے، اللہ کے حکم پہ اللہ کا ایک بندہ وہ مختلف امتحانات میں 100 نمبر لے رہا ہے، پاس ہو رہا ہے۔ ایک حکم آتا ہے اپنے بچوں کو اس بے آب و گیا وادی میں چھوڑاؤ، چاند جیسا بیٹا بیوی کو چھوڑا، پلٹ گئے، تھوڑا دور ہٹے، بیوی نے آواز دی، اے میرے شوہر نامدار، اس بے آب و گیا وادی میں، صحرا میں، جہاں پانی کا نام و نشان نہیں، کوئی سائبان نہیں، کوئی آبادی کا ذرہ نہیں، مجھے چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو؟ حضرت ابراہیم جواب دیتے ہیں، میں تمہیں اللہ کے سپرد کر کے جا رہا ہوں۔
تو نیک باز بیوی نے کہا پھر خوشی سے پلٹ جائیں جے اللہ دے سپرد کر کے جا رہے ہو تو وہ رب سانو ضائع کرے گا نہیں۔ اب ملاقات کے لیے آتے، اب حکم خداوندی آ گیا میرے گھر کی تعمیر کرو۔ اتھوں پتہ یہ چلیا ہم عمومی طور پہ بندوں کا پروفیشن دیکھ کے، ان کا شعبہ دیکھ کے ان کو عزت دیتے ہیں اور ان کے ساتھ معاملہ روا رکھتے ہیں۔ اب ذرا سنیے گا، معماری کا جو پروفیشن ہے یہ حضرت ابراہیم کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ معمار باپ ہے اور مزدور بیٹا ہے۔ بیٹا گارا بنا رہا ہے، اینٹیں پکڑا رہا ہے، اور باپ اس کی دیواریں چن رہا ہے اور تعمیر کر رہا ہے۔ جب وہ گھر تعمیر ہو رہا ہے اور دعائیں کیا ہو رہی ہیں؟ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ یہ دعائیں ہو رہی ہیں، رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ پھر آخری دعا کی، رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ، اے پروردگار عالم اب ان میں بھیج ایک شانوں والا رسول۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ میں جب یہ اس تیسری دعا پہ پہنچتا ہوں نا کہ حضرت ابراہیم عرض کر رہے ہیں، اے اللہ کعبہ میں نے تیرے حکم پہ بنا دیا، اب ایسی شانوں والا رسول بھیج جو آ کے انہیں علم و حکمت سکھائے، تیری کتاب کا علم دے اور اپنی نگاہ سے ان کا تزکیہ کرے۔ اب ایک لمحے کے لیے توجہ کرے، وہ کعبہ جو حضرت ابراہیم و اسماعیل نے تعمیر کر دیا، حضور کی جب ولادت بسعادت ہو رہی ہے، اس کعبے میں 360 بت پڑے ہیں۔ حضرت ابراہیم دعا کیوں کی تھی؟ اس واسطے کہ نگاہ ابراہیم بھی تک رہی سی، میں خدا دا گھر تعمیر تے کر رہے ہیں، لیکن ایک ایسا وقت بھی آئے گا اس خدا دے گھر دے اندر 360 بت رکھ دیتے جان گے۔ ہاتھ چکے اور عرض کی تھی، مولا میں کعبہ بنا چھڑے ہیں، ہن کعبے نو آباد کرنے والا محمد بھی بھیج دے۔ اور جب حضور کی ولادت بسعادت ہوئی، یہاں شان یہ ہے کہ کلہاڑا لیتے ہیں اور بت خدے میں جا کے بتوں کو پاش پاش کر دیتے ہیں، پر میرے نبی کی آمد کے صدقے سبحان اللہ یہاں ولادت ہو رہی ہے۔ عبد المطلب بیان کرتے ہیں، میں حرم مکہ میں تھا، میں نے دیکھا کعبے کے سارے بت منہ کے بل اوندے زمین پہ گرے پڑے۔ میں نے کہا جس نبی کی آمد کا صدقہ کعبے کے بت گر پڑے، اور عرب اس آمد کے سال کو کہیں عام سنۃ الفرح والابتہاج، جس سال حضور ولادت ہوئی حضور دی، اے وہ لوگ جڑے میلاد دا اینا کونا دے اندر بغضے برتھ ڈے تے کوئی تکلیف نہیں، پارٹی دی سیلیبریشن دے ہوتے او دی اینیورسری دے ہوتے کوئی تکلیف نہیں۔ آج کل نئی نئی اینیورسریاں نکل آئی ہیں، ہاں جی، بندوں کو کئی مسائل کا سامنا کرنا پڑ گیا، فلاں ڈے فلاں ڈے فلاں ڈے۔ کبھی کسی مولوی نے فتویٰ نہیں جھاڑا بھئی یہ اینیورسری کتنے لکھی ہے، بھئی یہ سال کمپلیٹ ہونے۔ ملک کی اینیورسری بھی ہوتی ہے جی کہ نہیں ہوتی؟ 14 اگست کو پورے ملک میں جھنڈیاں لگتی ہیں، جھنڈے لگتے ہیں، چراغا ہوتا ہے، پریڈ ہوتی ہے، سلوٹ بجتے ہیں، سبحان اللہ کی صدا۔ تو ہم جب ان سے پوچھتے ہیں میاں یہ اتنا خرچہ کس لیے؟ ہمیں تو تم کہتے ہو نبی تو 1400 سال پہلے آئے اور ایک بار آئے، تم ہر سال میلاد کرتے ہو۔ میں نے کہا ملک دے ایک کاری بنے آج، یہ ہر سال پریڈ کس لیے، ہر سال جھنڈیاں کس لیے، ہر سال جھنڈے چراغاں روشنی چھٹی کس لیے؟ کہا اس لیے اللہ کی بارگاہ میں ہم اس دن شکر ادا کرتے ہیں، مولا تیرا شکر تو نے ہمیں آزادی عطا فرمائی، تو نے ہمیں یہ زمین کا خطہ عطا فرمایا۔ محمدی مسجد میں آنے والوں نیوٹرل ہو کے جملہ سنو گے تو حق واضح ہو جائے گا۔ میں نے کہا جس دن زمین کا خطہ پاکستان بنے، اگر نسلی لوگ، وفادار لوگ اور محب الوطن لوگ اس دن کو ہر سال آنے پہ سیلیبریٹ کریں، سجدے کریں، چراغاں کریں، روشنی کریں،
نوافل پڑھیں، اللہ کا شکر ادا کریں۔ تو میں کہا شرم نہیں آتی جس دن پاکستان بنا وہ سال تو 75 سالوں سے منا رہے ہو، اور جس محمد کے لیے پورا جہان بنا اور جو محبوب رب رحمان بنا، اس نبی کی آمد پہ امتی خوشی نہ منائے تو دعوے امتی ہی سچا نہیں ہے۔ میں پوچھ رہا ہوں، پوچھنا آپ نے یہ ہے، حضور جس سال پیدا ہوئے عربہ نے اس سال دا نا کی رکھیا سی، کتاباں چ لکھے ہے، کسی بھی مسلک دیاں پڑھ لو، سیرت دیاں، حدیث دیاں، انہاں کہا بھئی نا انہاں رکھیا سانۃ الفرح والابتہاج، خوشیاں تے چاواں دا سال۔ میں کہ انہاں نو کیویں پتہ چل گیا بھئی اے سال آن والا محمد عربی اور خاتم النبیین ہے، انہاں نو کیویں پتہ لگ گیا؟ انہاں کہا پتہ انہاں نو کوئی نہیں سی لگا، لیکن جس سال حضور دی ولادت ہوئی مکے دے اندر جنیاں بیبیاں سن اللہ ساریاں نو پتر عطا فرمائے، جنہیں قرب و جوار چ ندیاں سن جھیلاں سن وہ ساریاں پانی دیاں چھلاں نال بھر کتیاں، اور جنہیں سکے درخت سن وہ بھی پھلاں نال لد کتے۔ اینی کہ رحمت ہوئی عربہ نے اس سال دا نا ہی رکھ چھڑیا سانۃ الفرح والابتہاج۔ میں کیا وہ تو یہ چیزیں دیکھ کے اس سال کا نام رکھیں، خوشیوں اور چاؤں کا سال، تو جن کا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا سونا جاگنا جن کا لنگر مدینے والے کے صدقے ہے، وہ پھر کیوں نہ کہیں تیرا کھاواں میں تیرے گاواں یا جڑے پڑھ سکتے ہو مل کے یا رسول اللہ دی صدا، تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ، تیرا ماشاءاللہ گونج پہلے مل کے تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ، یقین ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، مل کے کہنا ہے میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں، تھوڑا مٹھا شور نہ ہوئے، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول ذوق لے کے پڑھنا، میرے لئے نہیں، اللہ رسول لئے پڑھنا ہے تو مل کے پڑھنا ہے، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا تن تندور ہڈاں دا بالن اساں ہاواں نال تپایا، وہ کھپ کھپ بکیاں اساں پیڑے کیتے نالے عشق پلے تھن لایا، تن دی ہانڈی من دا سالن وچ لون صبر دا پایا، غلام فریدہ میں ساری تیری وہ تینوں حجے اعتبار نہیں آیا، میرے گھر میں بھی ہو جائے سبحان اللہ، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا کوئی پوچھے 20 سال سے خطاب سن رہے ہیں، خطاب سنا رہے ہیں، نعتیں پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، کیا کی رہے ہو؟ تو کہنا ہے اسی آنے پہ کدی آؤ غریباں دے محلے یا
رسول اللہ گناہگاراں نے راہ تیرے نے ملے یا گناہگاراں نے راہ تیرے نے ملے. تو یہ دعائیں ہو رہی ہیں، کعبہ تعمیر ہو جاتا ہے اور پھر حکم خدا بندی آتا ہے، اے پیارے ابراہیم وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، لوگوں میں حج کا اعلان کرے. اب دیکھیے دور وہ ہے 5000 سال پہلے، کوئی سیٹلائٹ نہیں، کوئی واٹس ایپ نہیں، کوئی ایمو نہیں، کوئی انسٹا نہیں، کوئی جناب والا مواصلات کے اور ابلاغ کے ایسے ذرائع نہیں، کوئی لائیو کال نہیں ہے، خط و کتابت کا بھی کوئی اتنا سلسلہ نہیں ہے، کوئی پوسٹ آفس بھی قائم نہیں ہوئے. ایسے حالات و واقعات میں جہاں آج تو ود ان فیو سیکنڈز میلوں ہزاروں لاکھوں میلوں کی مسافت سمٹ جاتی ہے اور بندہ ود ان فیو سیکنڈ سامنے آ جاتا ہے، وہ زمانہ ذرا امیجن کریں. اور وہاں حکم آیا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ. عرض کی مولا ایک ابراہیم، کمزور آواز کہاں کہاں تک پہنچے گی؟ میرے رب نے فرمایا ابراہیم آواز لانا تیرا کام ہے، انہوں پہنچانا ساڈا کام ہے. ایتھے پتہ یہ چلیا یہ اسباب دے اتے نظر ساڈے جے کمزور بندے رکھ دے نے. جدوں اللہ دا حکم آئے پھر اسباب تے نظر نہیں رکھنی، مسبب الاسباب تے نظر رکھنی. رب دا جو حکم ہے فرمایا اعلان ہو جاتا ہے. ماؤں کی رحموں میں، باپ کی پشتوں میں اور عالم ارواح میں جو اہل ایمان تھے، جو حضرت ابراہیم کی آواز کو سن کر لبیک جنہوں نے کہا، قیامت تک وہ جان گے جنہ جناب ابراہیم دی آواز سن کے لبیک کے آئے. اور ہم اس بات پہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور اس میں اللہ کا فضل اور اللہ کا کرم ہے، ہم نے بھی وہ لبیک کہا. میں 4 بار تو عمرہ کے لیے گیا اور 5ویں بار حج کی سعادت ملی 2018 میں. اور یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک چلے اگر ہر سال نہیں تو بار بار حج کی سعادت ملتی رہے. اور یہ حج کا فریضہ ذرا سنیے. آقا علیہ السلام کی خدمت عالیہ میں ایک صحابی نے عرض کی حضور سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ حضور نے فرمایا اللہ اور رسول پہ ایمان لانا، یہ سب سے افضل. عرض کی حضور ایدوں بعد؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا. پھر عرض کی تھی حضور ایدوں بعد؟ فرمایا اللہ کے لیے حج کرنا. سب سے افضل عمل توحید و رسالت، اللہ رسول کو ماننا، پھر جہاد کرنا اور پھر حج کرنا. اور اب یہ حدیث سن لیجیے اور نوٹ کر لیجیے اپنی ڈائری پہ، اپنے دل کی تختی پہ. جنہیں اللہ نے استطاعت قوت دی ہے، محض غفلت و سستی کے باعث وہ حج نہیں کر رہے اور حج کو پوسٹ پون اور پینڈنگ کر دیا. سنیں آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس بندے کو حاجت ظاہرہ میں سے کوئی چیز مانے نہیں حج کرنے سے، نہ ہی ظالم بادشاہ کہ جس نے اسے روک کے رکھا ہوا ہے، نہ ہی کوئی ایسا مرض اور بیماری ہے کہ جس نے اسے روک کے رکھا ہے کہ وہ حج نہیں کر سکا. فرمایا اے تینے کم جنہوں نہیں پیش آئے، یعنی کوئی حاجت ظاہرہ چوئی کوئی چیز مانے نہیں، بندہ صحت مند بھی ہے، پیسے بھی نے، پچھلیاں دے بھی ہے نے، جان دے بھی ہے نے، جا بھی سکتا ہے اور وہ نہیں گیا. ظالم بادشاہ نہیں روکیا، وہ نہیں گیا. کوئی ایسی بیماری نہیں، وہ نہیں گیا. حضور فرمایا ایسا بندہ، توجہ کریو، فرمایا ایسا بندہ یہودی ہو کے مرے یا نصرانی ہو کے مرے سانو کوئی پرواہ نہیں. ایک چھوٹی وعید حضور فرما رہے ہیں جیڑا بندہ استطاعت دے باوجود حج نہیں اس کیتا، حضور فرمایا وہ یہودی ہو کے مرے یا نصرانی ہو کے مرے سانو دی کوئی پرواہ. اور پھر یہ حدیث پاک بھی سن لیجئے. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو شخص اللہ کے لیے حج کرتا ہے، حج اور عمرہ دونوں اس طرح ہیں جس طرح بھٹی لوہے، چاندی، سونے اور پیتل کے میل کو اتار دیتی ہے. اللہ کے لیے جو حج و عمرہ کرتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو اس طرح دھو دیتا ہے. اور یہ والی حدیث پاک تو سن کے بندے کا دل وجد میں آ جاتا ہے. محبوب علیہ السلام ارشاد فرمایا جس بندے نے حج کیا اس میں فحش کلامی نہیں کی، کوئی حج کے سفر میں فحش کلامی نہیں کی، نہ کوئی فسق و فجور کیا، گناہ کیا.
فرمایا او بندہ انج پلٹ کے آئے گا جی میں آج ماں دے پیٹ چو پیدا ہویا، اس طرح پلٹ کے آئے گا جس طرح آج ماں کے پیٹ پہ پیدا ہوا ہے۔ اور یہ والی حدیث پاک جب میں نے پڑھی تو اگلے دن ہماری یہ مشین والی گلی میں ایک وہ مرحومہ وہ انتقال فرما گئی تھی، مدینہ منورہ میں، ان کا ختم پاک بھی یہاں ہوا تھا۔ تو یہ حدیث پڑھ کے مجھے ان کی موت پہ بڑا رشک آیا، اور وہ لوگ جو حج و عمرہ کے لیے جاتے ہیں اور ان کا وقت پورا ہو جاتا ہے وہ انتقال کر جاتے ہیں، سنیں آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو شخص حج یا عمرہ کے لیے نکلا، اگین ریپیٹ، جو شخص حج یا عمرہ کے لیے نکلا اور وہ بندہ انتقال کر گیا، اسے قیامت تک حج کرنے کا ثواب ملتا رہے۔ کسے 15 حج کیتے، کسے 20 کیتے، کسے 30 کیتے، ایسے بزرگ نے جنہاں 70 حج کیتے، 80 حج کیتے، پر جڑا حج سے نکلیا اور وقت پورا ہو گیا، بندہ انتقال کر گیا، محبوب علیہ السلام فرمایا قیامت تک انہوں حج دا ثواب ملتا رہے گا۔ اور عمرہ کے لیے نکلا بندہ انتقال کر گیا، قیامت کے دن اسے، قیامت تک اسے عمرہ کرنے کا ثواب ملتا رہے۔ تیسرا فرمایا جہاد کے لیے کوئی بندہ نکلا اور انتقال کر گیا، جہاد نہیں کیا، ویسے انتقال کر گیا، قیامت تک اسے جہاد کرنے کا، قیامت تک جہاد کرنے کا اللہ اسے اجر اور ثواب عطا فرمائے۔ اب مجھے بتائیے یہ کتنا بڑا خزانہ۔ اور دوسری طرف جو اصل پیغام حج کے اجتماع سے ہمیں ملتا ہے، میں جتنی بار بھی گیا محترم، میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ وہاں کوئی گورا ہے تو اس نے یہ سوچا کہ کالے کا کندھا مجھ سے کیوں ٹکرا رہا ہے، اتھے کوئی کاٹنا، کوئی لٹھا، کوئی کرنڈی، کوئی بوسکی، وہ نہیں، آئے آئے وہاں پہ کالے گورے کے ساتھ چل رہے ہیں، عربی اجمی کے ساتھ ہے، غریب امیر کے ساتھ ہے، اور یتیم وہ ان کے ساتھ ہے جن کے والدین ہیں۔ تو لہذا یہ حج کا وہ پرکیف منظر ہے، اور کوئی زرق و برق لباس نہیں، سفید کفن اوڑا ہوا ہے، اور وہاں پہ کوئی بندہ فخر نہیں کر رہا، ہر آنکھ اشک بار ہے، اور لبیک 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 کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں۔ اور ایک واقعہ علامہ سعیدی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، ایک شخص حج کے موقع پر وہ کہتا ہے لبیک صدائی لا لبیک، تیری حاضری کوئی قبول نہیں، بندہ پھر آندہ لبیک لا لبیک، نال والے بندے ہاتھ پھڑے، انہیں کہا تو لبیک کہنا ہے، اگو لا لبیک دی صدا آندی ہے تے تو ایویں بے مقصدی محنت پہ کرنا۔ انہیں کہا آج دی نہیں آ رہی، میں تو جتنے 70 سال سے آ رہا ہوں، 70 سال کا ذکر ہے کہ 70 سال سے آ رہا ہوں، میں لبیک کہتا ہوں، آگے سے لا لبیک کی صدا آتی۔ فرمایا تو آنا چھڑ دے، کوئی اور در ہوئے تو میں کتے جاواں، در بھی تو اور کوئی نہیں کہ جہاں میں اپنے گناہوں کا بار لے کے جاؤں، یہی رب کی بارگاہ ہے جہاں آ کے مجھے لبیک کہنا جچتا ہے۔ اللہ کو اس کا یہ جملہ اتنا پسند آیا، صدائی بندے تیرا یہ لبیک بھی قبول ہوا، پچھلے 70 لبیک بھی اللہ نے قبول فرمایا۔ اور یہ حکمت بھی صوفیہ نے لکھی ہے، بات یہ نہیں ہے کہ لا لبیک کی صدا آ رہی ہے کہ وہ بندہ کوئی مقبول نہیں سی، فرمایا وہ دی تڑپ ایسی سی، وہ دی تڑپ ایسی سی، اللہ نو نہیں پسند سی، اللہ لا لبیک آندہ یو پھر تڑپ لے کے آندہ۔ رات میں سرچ کی تھی علامہ اقبال تے حج، اللہ جانتا ہے کہ میرے پاس الفاظ نہیں میں اپنی کیفیت بیان کر سکوں، میری چیخیں بلند ہوگی اقبال کی وہ ربائی پڑھ کے، کہ اقبال اپنی اونٹنی سے کہتا ہے، حج کے سفر میں ہے، ارمغان حجاز میں یہ بات لکھی، آخری عمر میں علامہ اقبال کے دوستوں نے، ان کی ہمشیرہ نے، قریبیوں نے کہا اقبال آؤ حج کو چلتے ہیں، مختلف کتاباں لکھیاں نے، ایک کہچے کہ اقبال نے کہا کسے گھر جاؤ کوئی شے لے کے جائے دی، اقبال دے پلے کوئی شے نہیں۔ اور وہ جو ربائی تھی وہ سن لیجئے، کہتے ہیں بغیر سارماں راہ درازے، اپنی اونٹنی سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں میرا غم اور زیادہ کر، میرے عشق اور جنون میں اور اضافہ کر، پھر کہتے ہیں بغیر سارماں راہ درازے، اے سارماں وہ رستہ مدینہ کی طرف جو لمبا ہو کے جا رہا ہے، آئے اے گل بغیر سارماں راہ درازے، کوئی لمبا راہ لے کے مدینے کھڑ، مورا سوزے جدائی تیز تر کن، میرا سوزے جدائی اور بڑک اٹھے، میں نو دور دے پینڈے تو مدینے لے کے جائیں۔ آئے آئے یہ بات میں جب اقبال کی پڑھتا ہوں، اور پھر اقبال کا دوست ناظم حسین وہ کہتا ہے میں حج تے گیا، حج کر کے مدینے گیا، 7 دن میں نو خواب آیا، ایک بندہ ریاض الجنہ چ کھڑا ہے،
حضور نال گلاں پہ کردا ہے اور نالے بھی کہندا ہے حضور ناظم بھی کھلوتا ہے، فرماندے نے آنکھ کھل جاندی 8ویں دیہاڑے بڑی بے چینی بے تابی 8ویں دیہاڑے جدوں او بندہ یہی گل کر کے میرے قریب آیا اور انہیں میرے کندھے تے ہاتھ رکھ کے پوچھا ناظم کی حالی؟ ناظم آندا میں پلٹ کے تکیا تے علامہ اقبال کھلوتا ہے۔ اب مجھے بتائیے جو زندگی میں ایک بار بھی نہیں گیا، حضوری کا یہ عالم ہے کہ ہر وقت محبوب کے ہجر میں تڑپ رہا ہے، 1 کروڑ بار درود و سلام حضور کی بارگاہ میں پیش کیا، اللہ نے عاشق رسول بنا دیا، اور یہ آخری عمر میں ان کی تڑپ شدت پکڑ گئی اور ان کی تیاری تھی، بیماری کے باعث پھر جا نہ سکے، تیاری کرتے رہے۔ اور کسی نے پوچھا اقبال صاحب کیوں نہیں جاتے؟ انہوں نے کہا کچھ شرائط اللہ دے نبی مقرر فرمائیاں، بندہ کسی دا مقروض نہ ہوئے، بندے کو اینا مال ہوئے کہ جا سکے، پھر اینا مال ہوئے پچھلے بھی گزارا کر سکیں، کیا اقبال کو اینا کوئی نہیں؟ یہ ہے مصور پاکستان، حج نہ کر سکے اور کہے میرے پاس تو اتنا زیادہ راہ نہیں ہے، لیکن کیفیات کا یہ عالم ہے جو لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتی۔ میں ساری گفتگو کو ایک روایت صرف آپ کو سنا کے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ منا کی مسجد ہے، سنیے گا ذرا، اور کیسی خوبصورت روایت، آپ پڑھیں گے جھوم جائیں گے۔ اور مجھے یاد ہے 2018 کے حج میں عرفات میں تھا، تو دوستوں نے مجھے اصرار کیا کہ آپ کوئی بات سنائیں، تو میں لاسٹ جمعہ ہی یہی پڑھا کے گیا تھا اور یہ روایت میں نے وہاں سنائی، اور عرفات میں وہ دوست جھوم اٹھے۔ میں کہ اللہ کرے آج یہ عرفات دے اندر بھی حضور دی حدیث سنان دا شرف مل رہا ہے۔ اب سنیے ذرا وہ ایمان افروز حدیث پاک، اللہ کے نبی منا کی مسجد میں جلوہ فروز ہیں، ایک انصاری اور ایک سقفی حاضر خدمت ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ ہم آپ سے کچھ پوچھنے کے لیے آئے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں تم پوچھو گے یا میں بتاؤں تم کیا پوچھنے کے لیے آئے ہو؟ انہوں نے عرض کی حضور سبحان اللہ، اگر آپ ارشاد فرمائے تو پھر تو کیا ہی بات ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا سنو، تم یہ پوچھنے کے لیے آئے تھے جب بندہ بیت الحرام کا قصد کرے، بیت الحرام کے سفر کے لیے نکلے، اس میں تیرے لیے کیا ثواب ہے؟ اور تم یہ پوچھنے کے لیے آئے تھے جب بندہ طواف کر کے 2 رکعتیں پڑھے، اس میں تیرے لیے کیا ثواب ہے؟ تو یہ پوچھنے آیا تھا صفا و مروہ کے درمیان سعی کرنے میں تیرے لیے کیا ثواب ہے؟ تو یہ پوچھنے کے لیے آیا تھا جمار کی رمی کرنے میں تیرے لیے کیا ثواب ہے؟ عرفات کے وقوف میں تیرے لیے کیا ثواب ہے؟ اور قربانی کرنے میں تیرے لیے کیا ثواب ہے؟ اور طواف زیارت کرنے میں تیرے لیے کیا ثواب ہے؟ بندے نے رو کے عرض کی اے اللہ کے نبی قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، میں ہی پوچھن آیا تھا۔ اب آگے سنی آقا فرماتے ہیں پھر سن جو تو پوچھنے آیا تھا، جب بندہ بیت الحرام کا قصد کر کے نکلے، اونٹ اور سواری کے ہر قدم اٹھانے پہ اللہ ایک حسنہ لکھتا ہے اور ہر قدم رکھنے پہ ایک خطا مٹا دی جاتی ہے۔ طواف کرنے کے بعد بندہ جب 2 رکعتیں پڑھتا ہے، اولاد اسماعیل سے اسے غلام آزاد کرنے کا ثواب اللہ عطا فرما دیتا ہے، اور جو اولاد اسماعیل سے اور پھر صفا و مروہ کے درمیان جو بندہ صحیح کرتا ہے اسے 70 غلام آزاد کرنے کا اللہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور جب عرفات کا بندہ وقوف کرتا ہے، اللہ آسمان دنیا پہ تجلی فرماتا ہے اور اللہ اپنے ان بندوں کے لیے فرشتوں کے درمیان فخر فرماتا ہے، اور بندہ جمار کی جب رمی کرتا ہے ہر کنکری، سبحان اللہ، اللہ مجھے آپ کو بار بار توفیق دے کہیے ذرا سبحان اللہ، ہر کنکری پہ اللہ اس کا ایسا گناہ کبیرہ گناہ مٹا دیتا ہے جو ہلاک کر دینے والا ہے، جو ہلاک کر دینے والا ہے، جو ہلاک کر دینے والا ہے۔ اور قربانی تیرے رب کے حضور ذخیرہ بن جاتی ہے، اور سر جب بندہ مڈاتا ہے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی لکھی جاتی ہے، ایک گناہ مٹا دیا جاتا ہے۔ اور جہاں تک طواف زیارت کا تعلق ہے، سارا حج کرنے کے بعد بندہ جب طواف زیارت کر رہا ہوتا ہے، ایک فرشتہ کے بندے کے دونوں شانوں کے درمیان ہاتھ رکھ کے یہ اعلان کرتا ہے اے بندہ خدا خوشی سے پلٹ جا، اللہ نے تیرے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔ اب مجھے ایمان سے بتائیے یہ سننے کے بعد اس بندے نے زبان حال سے پھر یہی کہا ہوگا حشر تک
یا مصطفیٰ نے بادشاہیاں تیریاں. بات ختم ہو گئی، بس دو مصرے مل کے پڑھ لو. حشر تک یا مصطفیٰ نے بادشاہیاں تیریاں تر گئے جو کر گئے آقا گدایاں تیریاں. پیار کیتا اج خدا نے نال تیرے سونیا نوریاں دے شاہ کولوں تلیاں چمایاں تیریاں. اللہ مجھے اور آپ سب کو بار بار حج کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.